القدر خير من ألف شهر والشكر لله الذي جعلنا من أهل ليلة القدر والصلاة والسلام على معدن فيوزات ليلة القدر محمد المبعوث قبل ليلة القدر وعلى جواهر إلى ما ظهر في ليلة القدر ثم الصلاة على آله الذين قيل في حقهم إنا أنزلناه في ليلة القدر وعلى شيعتهم الذين هم أوراق كتاب الله الذي نزل في ليلة القدر لاقتباسهم المعارف من مشكاة ليلة القدر أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى خالق ليلة القدر في كتاب القدر وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين صلوات. تمام تر سامعین و حاضرین سے گزارش ہے کہ محترم مکرم بانی مجلس بھائی سید فاخر شاہ صاحب رضوی کے وہ بزرگ اور وہ افراد خاندان جو وفات پا چکے ہیں اور اپنے اپنے گھروں کے جو حضرات آج ظاہری طور پر ہمارے مابین موجود نہیں ہیں لیکن باطنی اور روحانی طور پر وہ موجود ہیں اور بالخصوص شہدائے ملت جعفریہ اور شہدائے سرزمین سیالکوٹ کی ارواح کو ثواب پہنچانے کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الحمد اور 6 مرتبہ سورۃ التوحید کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم
نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، آواز بلند صلوات۔ مودت محمد و آل محمد کے سائے میں زندگی کا ایک ایک سانس بسر فرمانے والے میرے محترم مکرم معظم صاحبان اسلام و ایمان سامعین، میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ نمبر 3 کی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت مجیدہ میں اس ذات مجید نے مادر عیسیٰ بنت عمران حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کا مقام استفاء اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ یعنی اللہ اس سیدہ کے حق میں ارشاد فرما رہا ہے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، میرے حبیب آپ وہ وقت یاد فرمائیے جب ہمارے فرشتوں نے، ملائکہ نے محراب عبادت میں رک کر میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والی مریم سے یہ کہا تھا، یا مریم، اے مریم۔ یہاں ایک لفظ کہتا چلوں، پھر ترجمہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے اس بنت عمران کا نام بار بار قرآن میں خود لیا ہے، حتیٰ کہ پوری ایک سورہ کا نام سورہ مریم رکھ دیا ہے۔ تو اللہ کا قرآن میں اس طیبہ کا، طاہرہ کا، زکیہ کا بار بار مریم نام لینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بنات حوا جن کی گفتار اور جن کا کردار بنات حوا کے لیے ایک مثالی نمونہ ہو، ان کا نام لینا بدعت نہیں۔ جو فرمائی صاحبہ سمجھ آئی، معلوم ہوا وہ بنات حوا جن کی گفتار اور جن کا کردار ایک عملی نمونہ ہو بنات حوا کے لیے، ان کا نام لینا یہ قرآن کی طرف سے اللہ کی سنت ادا کرنا ہے۔ جب فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاک، تیرا مقام عظمت کتنا بلند ہے کہ جو اللہ فرما رہا ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران، کہ اللہ نے آدم کو چن لیا، نوح کو چن لیا، آل ابراہیم کو چن لیا، آل عمران کو چن لیا۔ وہی اللہ فرما رہا ہے، اصطفیٰ، اللہ نے تجھ کو چن لیا۔
قدر مقام عظمت ہے جناب سیدہ مریم علیہ السلام کا کہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ اللہ نے مریم، فرشتوں نے کہا اللہ کی طرف سے کہ اللہ نے تجھے چن لیا وَطَّهَرَكِ، اور اس نے تجھے ظاہری اور باطنی نجاستوں سے پاک بنا دیا۔ میں نے دو لفظوں میں بات کو سمیٹ دیا ہے، یعنی جو ظاہری نجاستیں ہیں تو ان سے بھی پاک ہے، اور جو باطنی نجاستیں ہیں تو ان سے بھی پاک ہے۔ چونکہ یہ سیدہ اپنے زمانے میں ہر قسم کی ظاہری اور باطنی نجاستوں سے پاک تھی، تو اس کے دور میں بنی اسرائیل میں کوئی ایسا جوان نہیں تھا، مرد نہیں تھا جو تمام تر ظاہری اور باطنی نجاستوں سے پاک ہوتا۔ اسی لیے اللہ نے اسے باقیہ رکھ کر ماں بنوانا گوارا کر لیا، لیکن کسی صاحب نجاست کے گھر پہنچانا گوارا نہ کیا۔ جو اپنے زمانے کی طیبہ ہو، طاہرہ ہو، پاکیزہ ہو، اس کے لیے رشتہ وہی چاہیے، وہی چاہیے جس کی طہارت کا اعلان خود اللہ کرتا ہوا چل رہا ہے۔ وَاصْطَفَاكَ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور تو کوئی معمولی مزدور نہیں ہے، اللہ نے عالمین کی عورتوں میں سے، نساء میں سے تجھ کو چن لیا، تجھے منتخب فرما دیا۔ چونکہ صاحبان عقیدہ و علم و عمل کا اجتماع ہے، کچھ اجتماع ایسے ہوتے ہیں جہاں تشریح کی ضرورت درپیش نہیں آتی، انہی اجتماعات میں سے الحمدللہ یہ نورانی چہرے بھی ہے۔ اس آیت کی قراءت اور اسی آیت کی سماعت کے بعد کچھ مفسرین نے یہ لکھ دیا کہ چونکہ جناب مریم کو اللہ نے عالمین کی عورتوں پر حق فضیلت بخشا ہے، تو اسی لیے یہ مریم بنت عمران یعنی مادر عیسیٰ بنت مصطفیٰ زوجہ مرتضیٰ مادر سیدہ شباب اہل الجنہ سے بھی افضل ہے۔ غلط ہے جس نے چاہا جیسا جس صدیوں سے ملا اسی کے سائے میں رہتے ہوئے اپنی طرف سے نتیجہ لکھ دیا۔ ہمیں کسی پر حق کے اعتراض حاصل نہیں ہے، لیکن اپنی نئی نسل تک، اپنے نوجوانوں تک حقائق کو پہنچانا، اپنی بہو بیٹیوں کو نور حقائق سے روشناس فرمانا، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ تو اسی فرض کے تحت میں یہ کلمات ادا کر رہا ہوں۔ جناب سیدہ مریم بنت عمران بے شک طیبہ ہے، طاہرہ ہے، بطول ہے، ایک نبی کی ماں ہے، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود بیت المقدس میں بلائی نہیں گئی، بلکہ ہٹائی گئی۔ وقت ولادت حضرت عیسیٰ تمام تر طہارتوں کے لباس میں ملبوس ہونے کے باوجود یہ سیدہ بیت المقدس سے ہٹائی گئی ہے، بلائی نہیں گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف بطول تھی۔ میں نے پہلے عرض کیا نا، کچھ اجتماعات میں تشریح کی ضرورت نہیں ہوتی، چونکہ صرف
بتول تھی، عذرا نہ تھی، فقط بتول تھی، بتول عذرا نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بوقت ولادت عیسیٰ خدا کو پکار کر فرمانا پڑا کہ مریم یہ ولادت کا نہیں، یہ عبادت کا ہے۔ سیدہ کو جانا پڑا دور کھجوروں کے سائے میں، اور کچھ تاریخوں کے مطابق کربلا معلیٰ تک راس الحسین کی جانب جو مقام ہے، یہاں وہ کھجوروں کا جھوٹ تھا جہاں حضرت عیسیٰ کو اللہ نے جلوہ فگن فرمایا تاکہ حسین کے آنے والی نسل میں سے جس نے آگے زمانے کو امن دینا ہے یہ اس کا گواہ بن کے باقی رہے۔ بہرحال جناب مریم کیونکہ صرف بتول تھی، یہی وجہ ہے کہ بیت المقدس سے ہٹائی گئی، لیکن مریم الکبریٰ، آیت الکبریٰ، کلمۃ التقویٰ، کلمۃ العلیٰ، صلاۃ الوسطیٰ، بیعۃ الرسالہ، جزء نور مصطفیٰ، فکر عرض کر رہا ہوں، اس کی تشریح تو خیر ہو ہی نہیں سکتی مجھ سے، ساری زندگی کوثر القرآن، سخت فکرہ ہے لیکن میں نے دینا تھا، میں نے دیا ہے، یعنی قرآن کا بخشا ہوا محمد کے لیے تحفہ کوثر۔ کوثر میرا حبیب، یہ کافر تجھے تانا دے رہے ہیں کہ تو ابتر رہے گا، تو بے اولاد رہے گا، ان کے تانوں پہ کان نہ کرنا۔ میں صادق الفاظ اعلان کر رہا ہوں کہ تجھے 1 2 5 10 کا باپ نہیں بنا رہا بلکہ تجھے کوثر یعنی کثیر اولاد کا باپ بنا رہا۔ سیدہ فاطمہ کا بخشا یعنی بطول عذرا کا واحد وجود ہے جو رسول کو بخشا گیا، یعنی ایک بیٹی دی گئی، بیٹے لے لیے، بیٹی دے اور دعویٰ کیا کیا، میں نے تجھے کثیر اولاد کا باپ بنا دیا۔ آپ ہی ذرا انصافاً فرمائیں، جس کی ایک بیٹی ہو کوئی اسے کثیر اولاد کا باپ کہتا ہے؟ آدم کی اتنی ساری اولاد، اللہ نے آدم سے نہیں کہا کہ تجھے کثیر اولاد کا باپ بنا دیا۔ حضرت نوح ثانی آدم، اللہ نے نوح سے نہیں کہا تجھے کثیر اولاد کا باپ بنا دیا۔ حضرت یعقوب کو 12 بیٹے بخشے، جناب یعقوب سے نہیں کہا کہ میں نے تجھے کثیر اولاد کا باپ بنا دیا۔ ہمارے نبی کو ایک بیٹی دے کر فرمایا کثیر اولاد کا باپ بنا دیا۔ کبھی سوچا بھی ہے کیوں کثیر اولاد کا باپ بنایا؟ ہر ایک کی اولاد یہاں فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، مٹ جائے گی، لیکن یہ محمد کی وہ اولاد جو بطول کی وجہ سے کائنات میں موجود ہے، یہ یہاں بھی باقی ہے، قیامت میں بھی باقی ہے۔ کوثر یا پھر فکرہ بدل دوں، وجود لیلۃ القدر یعنی زوجہ حیدر و صفدر، یہ صرف بطول نہیں، مریم صرف بطول ہے، لیکن یہ آیت العظمیٰ
صرف بطول نہیں بلکہ یہ بطول عذرا ہے. یہی وجہ ہے ہمارے ہاں کتب تاریخ میں یہ موجود ہے کہ ادھر امام حسن کو اس عالم میں جلوہ فکر فرمایا، ادھر بی بی نے نماز فریضہ ادا کر کے بتایا کہ بطول ہونا اور بات ہے، بطول عذرا ہونا. درود نہیں پڑھیں گے آپ صاحب؟ تو میں اس مختصر سی گفتگو میں اس وقت کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جناب سیدہ بطول عذرا سلام اللہ علیہا ہر حالت میں اور ہر پہلو کے اعتبار سے جناب سیدہ مریم سے کل بھی افضل تھی اور آج بھی افضل ہے. حضرت علامہ عز الدین عبد السلام شافعی اپنی کتاب مدائح الصحابہ یہ تحریر فرما رہے ہیں کہ خبردار کبھی بھی مریم کا ذکر بتکابل فاطمہ نہ کرنا. کبھی بھی ذکر مریم بتکابل فاطمہ نہ کرنا. نیچے لکھتے ہیں فاطمہ بنت محمد بہتر و بدتر از مریم است. فاطمہ بنت محمد ہر اعتبار سے مریم بنت عمران سے بہتر ہے. کیوں ہے؟ از آنکھ تشک میں مادرش تکلم نمود حبہ سے لے کر قیامت تک واحد یہ فاطمہ ہے کہ جس نے ظرف مادر میں رہتے ہوئے ماں سے ہم کلام ہو کر منوا لیا کہ عصمت کا خاصہ ہے صرف مادر میں ہم کلام اندازہ لگا رہا ہوں تھوڑے سے میرے بچوں میں عزیزوں نے اس بات کو ذرا مشکل انداز میں دے دیا ہے، حالانکہ بڑی آسان بات ہے. پیدا ہو کر کسی کا جھولے میں جناب یوسف کی عصمت کا گواہ بن جانا یہ اور بات ہے. خود حضرت عیسیٰ کا شکم مادر سے باہر آ کر جھولے میں سو کر یا آغوش میں رہ کر ماں کی عصمت اور طہارت کا گواہ بننا یہ اور بات ہے. دنیا میں آ کر گواہ بننا یہ اور بات ہے. لیکن ذات مادر میں رہتے ہوئے بحالت مغروب گفتگو کرنا یہ مقام خاصہ عصمت ہے. میں اس کو پھر واضح کروں ایک یا دو لفظوں میں. یعنی جو سب سے زیادہ بند عصمت میں اپنے دور کا بڑا معصوم ہوگا، جس کی عصمت کے تقابل میں کوئی اور نہ اتر سکے، اس کی عصمت کا یہ خاصہ ہے کہ وہ شکم مادر میں رہتے ہوئے ماں سے ہم کلام ہوتا ہے. سیدہ کا ماں کے ظرف میں رہتا ہے، ماں سے ہم کلام ہونا نہیں. ابھی بھی بات نہیں ہوئی، مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں. آپ سب جانتے ہیں نیمہ شعبان میں ذاکر مولوی شاعر سب پڑھتے ہیں کہ بی بی حکیمہ خاتون نے جب امام حسن عسکری سے عرض کیا کہ بیٹا کس کے شکم سے حجت زمانہ نے آنا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا اشارہ کرتے ہوئے کہ نرگس خاتون کے شکم کو اللہ نے یہ مقام عظمت بخشا ہے. تو فوراً جلدی سے کہا بیٹا آثار تو نظر نہیں آ رہے، جیسے کچھ بچوں کے بولنے کے آثار نظر نہیں آ رہے. کہا بیٹا آثار تو نظر نہیں آ رہے، بس اتنا کہنا تھا کہ امام نے فوراً جواباً کہا
انتظار کریں، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، آنے والے مومنین نے بھی انتظار کرنا ہے۔ ابھی حجت زمانہ کے آنے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ بی بی کہتی ہے حکم سن کر میں خاموش رہ گئی۔ نماز شب جب میں پڑھ چکی پھر بھی میں نے دیکھا کوئی اثر نہیں ہے۔ میری بہو نے بھی نماز شب ادا کی۔ دیکھا آپ نے جو اہل بیت کے گھرانے سے ہیں وہ نماز شب بھی ادا نہیں کرتے، تو جو ان کے ماننے والے ہیں، جو ان کی غلامی کے دعوے دار ہو، وہ نماز واجبہ قضا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو بی بی کہتی ہے نماز شب میں نے بھی ادا کی، میری شہزادی کونین بہو نے بھی ادا کی۔ جب ادا کر چکے میں پھر خاموش کہ کوئی اثر نہیں، یا باہر سے دروازے کی دہلیز سے میرے امام ابن امام بیٹے نے پکار کر کہا پھپھی اماں سورۃ القدر کی تلاوت شروع کیجیے، کائنات کی تقدیروں کا بارش آنے والا۔ مظفر کو اگر یہ بلند سلوات ہے تو ایک ڈھیلی ڈھیلی سلوات بھی آواز میں پڑھ دے سلام۔ تقادیر آوازوں کے وارث کہ آنے کا وقت، ظہور کا وقت قریب ہو رہا ہے۔ فرمایا ادھر بیٹے نے حکم دیا، ادھر میں نے سورۃ القدر کی تلاوت کو شروع کیا۔ اب یہ دو تو فکر ہے تاریخ کے جس کے لیے میں نے یہ مکمل کلمات ادا کیے ہیں۔ بی بی فرماتی ہے ادھر میں سورۃ القدر پڑھ رہی تھی، ادھر کسی قسم کے آثار نظر نہ آنے کے باوجود میں جس کے شکم کی جو امانت تھی اس نے اس امینہ کے شکم میں رہتے ہوئے میرے ساتھ ساتھ سورۃ القدر کو پڑھنا شروع کیا۔ جیسے اس نے شروع کیا میں حیران ہوئی کہ اثر بھی نہیں ہے اور قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے۔ جب باہر سے میرے بیٹے نے پکار کر کہا کہ پھپھی اماں آپ کے علم میں ہے کہ ہم آگے قرآن نہیں پڑھتے، ہم سینے میں قرآن ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ضرور پڑھیے گا سارا۔ تو یہ خاصہ ہے، یعنی ظرف بادر میں رہتے ہوئے مظروف کا متکلم ہونا یہ صرف عصمت کا خاصہ ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں مولانا کہ یہ صرف واحد سیدہ بطول عذرا فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہا ہے کہ جس نے شک میں مادر میں رہتے ہوئے ماں سے ہم کلام ہوگا یہ منگلا دیا کہ آنے والے بچے کا ہم کلام ہوگا۔ ماں کی طہارت کا گواہ بننا یہ مقام اور ہے، ماں کے شک میں رہتے ہوئے بابا کی صداقت کا گواہ بننا۔ یہ مقام طہارت اور یہ مقام عصمت اور ہے۔ کون واقف نہیں ہے؟ جو بھی مجالس بچپن سے سن رہا ہے، خواہ ذاکرین کو خواہ خطباء اور واعظین، 2 4 5 10 20 نام ایسے ہیں جن سے ہمارا چھوٹا چھوٹا باشعور بچہ بھی واقف ہے۔ انہی ناموں میں سے ایک نام ہے حضرت آیت اللہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کا۔ امالی شیخ صدوق علیہ الرحمہ میں یہ روایت موجود ہے، میں نے حوالہ دے دیا ہے۔ جس کو بھی ضرورت ہو مزید تحقیق کی وہ علماء سے رابطہ قائم کر کے پوری روایت کتاب سے دیکھ کر سن بھی سکتے ہیں سنانے والے سے، اور خود بھی مطالعہ فرما سکتے ہیں، چونکہ اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ وہ لکھتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ کا صحابی مفضل
بن عمر جسے عمر بھی لکھا گیا ہے، جب اس نے مولا سے پوچھا کہ مولا کیا یہ حق اور سچ ہے کہ آپ کی جدہ پوری کائنات کی عورتوں کی سیدہ ہے؟ تو امام نے فرمایا اس میں کیسے شک کیا جا سکتا ہے؟ تو اس جواب میں امام فرماتے ہیں کہ جب ہماری جدہ شب مادر میں تھی اور ہماری نامی یعنی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جب کفار کے پیدا کردہ حالات اور واقعات سے ذرا گھبرا کر ذات محمد کے متعلق سوچ میں گم ہو جاتی کہ اللہ جانے ان مشرکوں کا اور کافروں کا ظلم کس حد تک محمد کے حق میں پڑتا جائے گا، تو اس وقت ہماری جدہ ہماری ماں شک میں مادر میں رہتے ہوئے اپنی ماں کو تسلی دے کر فرماتی تھی کہ اماں گھبرانے کی ضرورت نہیں، جس نے بھیجا ہے وہ حافظ وہ خود ہے۔ تو جب بھی عالم تنہائی میں عالم خلوت میں سیدہ خدیجہ سوچ میں گم ہو جاتی تو سیدہ بطول عذرا شک میں مادر سے ماں کے ساتھ ہم کلام ہوتی، بی بی نے اس واقعہ کو رسول پاک سے پوشیدہ رکھا۔ ایک دن رسول پاک جب گھر میں جمع فکر ہوئے سیدہ خدیجہ کو کسی سے ہم کلام پایا، دائیں بائیں سامنے کوئی مخاطب نظر نہیں آیا، جاننے والے رسول نے ہمیں جنوانے کے لیے ارشاد فرمایا خدیجہ کس سے ہم کلام تھی، جبکہ گھر میں کوئی ظاہراً نظر نہیں آ رہا، سر جھکا کر کہا میرے اور کائنات کے سید و سردار اس منعم حقیقی نے جس عظیم نعمت کا مجھے امیر بنایا ہے۔ جو بچے نہیں بول سکتے ان کی تو خیر مجبوری ہے کیونکہ فکر ہی ایسے ہیں، اس منعم حقیقی نے جس نعمت عظیمہ کا مجھے امینہ قرار دیا ہے، جب بھی گھبراتی اللہ نے اسے ایسا معجزاتی مقام بخشا ہے کہ وہ میرے خلوت قدہ میں میری مونس میرا ہمدرد یہ نعمت ثابت ہو رہی ہے۔ جب کہا نا میری مونس ہے میرا ہمدرد ہے مجھ سے ہم کلام ہو رہی ہے، یہ نعمت رسول نے سر اٹھا کر دیکھا، دیکھ کر کہا خدیجہ یہ شہزادہ نہیں، یہ بیٹا نہیں، یہ شہزادہ نہیں، بلکہ یہ میری شہزادی ہے۔ جب کہا نا میری شہزادی ہے، بی بی خدیجہ ذرا چپ ہوئی کہ 3 بیٹے لے لیے ہیں، اب چاہیے تھا بیٹا بیٹا، بیٹا دے نہیں رہا، بیٹی دے رہا ہے، ابھی سوچا ہی تھا کہ کائنات کی سوچوں کو بدلنے والے رسول نے جناب خدیجہ کی طرف دیکھا، دیکھ کر فرماتے خدیجہ اس سوچ پہ گم نہ ہو جا کہ یہ ملنے والی بیٹی ہے، شہزادی ہے، بلکہ سن کائنات کا خالق میری تعریف کرتا ہے، میں اس آنے والی نعمت کی تعریف کرتا ہوں۔ اللہ زبان بے زبانی سے میری تعریفیں کر رہا ہے، لیکن سن میری زبان سے کہ یہ نعمت کیسی نعمت ہے۔ انہا نسبت طاہرۃ میمونہ، یہ معمولی بچی نہیں ہے، یہ میری پاک برکت اور پاک و پاکیزہ نسل کی وارثہ ہے۔ بھائی میں جو سو رہے ہو نا وہ بے شک نہ بولو، جو جاگ رہے ذرا درود پڑھو سلام۔
یجعل نسلی منہا، خدیجہ گھبرا گئی کہ نسل تو چلتی ہے بیٹوں سے اور اللہ دے رہا ہے بیٹی، میں اعلان کر رہا ہوں کہ عن قریب اللہ میری نسل کو جاری کرے گا اسی کے شکم سے۔ دوستو، بھائیوں، بیٹوں، بزرگوں، سیالکوٹ میں میری زندگی بسر ہوئی ہے، میں اب تشریح نہیں کر رہا، انشاءاللہ دوران محرم اس کی تشریح دے سکوں گا کہ حاجی صاحب کے ہاں اگر ملک سے باہر وہ آ گیا تو انشاءاللہ اور بات میری پوری کوشش ہوگی تو میں وہاں تشریح دے سکوں گا۔ اب جو میں فکرہ دے رہا ہوں اس کے لیے میں پوری توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ نے عظمت فاطمہ کے پیش نظر اصول فقہ کا پتن دیا۔ اچھا، میں ابھی دو لفظوں میں اس کی پھر تشریح کیے دیتا ہوں۔ ان اللہ سیجعل نسلی منہا، اللہ میری نسل اسی سے جاری و ساری کرے گا، وَسَيَجْعَلُ مِن نَسْلِهَا آئِمَّةً، اور پوری کائنات کو ہدایت کرنے والے جو اللہ نے ایمان دینے ہیں وہ کسی اور کی اولاد میں سے نہیں ہوگے۔ وہ اسی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ وَيَجْعَلُ خُلَفَاءَهُ مِن نَسْلِهَا بَعْدَ الْقَضَاءِ وَحْيِهِ، اور جب میرے وصال پر وحی کی آمد کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، لوگوں کی احتیاج قیامت تک باقی رہے گی، تو اللہ اپنے خلفاء جو بنائے گا جنہوں نے زمین پر ہدایت کرنی ہے وہ کسی غیر کی اولاد میں سے نہیں ہوں گے بلکہ وہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد۔ آج یہاں پر جو بچے عزیز خاموش رہے ان کے لیے میں پھر حوالہ دے رہا ہوں۔ کتاب کا نام الصواعق المحرقہ، جسے محرقہ پڑھا جاتا ہے، صفحہ نمبر 172، حضرت علامہ ابن حجر مکی کی لکھی ہوئی مطبوعہ بیروت لبنان، میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں۔ علامہ لکھتے ہیں کہ رسول پاک نے اپنے پیارے پیارے صحابہ کے مجمع میں بیٹھ کر ارشاد فرمایا کہ میرے صحابیوں ذرا سنو، ان اللہ جعل ذریۃ لکل نبی فی صلبہ، اللہ نے ہر نبی کی اولاد کا سلسلہ جاری کیا ہے اس کے بیٹوں کے ذریعے سے۔ ماشاءاللہ، ہم تو میں پڑھ گیا، آپ پھر بھی خاموش ہو گئے۔ اللہ نے ہر نبی کی اولاد کا جو سلسلہ جاری کیا ہے وہ اس کے بیٹوں کے سلسلے سے کیا ہے۔ ان اللہ جعل ذریۃ لکل نبی فی صلبہ وجعل ذریۃ فی صلبہ علی ابن ابی طالب، لیکن میری اولاد کا سلسلہ میری اولاد کا سلسلہ اللہ نے میرے سب سے جاری نہیں کیا بلکہ وہ جاری کیا ہے علی کے سب سے۔ لیکن سنو، وَلَاتِّصَالَ لِذُرِّيَّةِ النَّبِيِّ بِعَلِيٍّ إِلَّا مِنْ جِهَةِ فاطمہ، علی کی ساری اولاد میری اولاد نہیں کہلائے گی بلکہ علی کی وہ اولاد جو فاطمہ کے وسیلے سے علی کو مل رہی ہے وہ کام بھی میری اولاد تھی۔ جو سمجھ رہے ہو وہ مل کے نعرہ لگا دے، باقی خاموش رہے گا، مل کے نعرہ ہے ضرور پڑھیے گا۔ سلام تو دیکھا آپ نے جناب سیدہ کا مقام عظمت کیا ہے۔
جناب مریم جب اس عالم میں پیدا ہوئی، یہ بزرگوار جو تشریف فرما ہے یہ اس حقیقت سے واقف ہے۔ میرے وہ بچے جو کتابوں سے بس رہتے ہیں ان کے صفحات ذہن مند یہ حقیقت رنش ہے کہ بی بی مریم کی ولادت پر کوئی غیر عادی واقع نہیں ہوا۔ میں کیا اتنا آسان میں پڑھ سکتا ہوں، اتنا میں پڑھ سکتا ہوں، زیادہ تو نہیں پڑھ سکتا۔ یعنی کوئی معجزاتی واقعہ بی بی مریم کی ولادت پر ظاہر نہیں ہوا، لیکن جب مریم کبریٰ بطول عذرا اس عالم فنا میں عالم بقا سے چل کر ظہور پذیر ہوئی، کیا کروں فکرہ پھر زبان پہ آ گیا ہے۔ انشاءاللہ 2 4 5 10 تقریریں اسی موضوع پر ہوں گی، آج تو گھنٹہ سوا گھنٹے میں ختم کر رہا ہوں۔ مریم کا اسلام سے گزر کر آنا اس دنیا میں یہ اور بات ہے، فاطمہ کا شیب جنت کی شکل میں رہ جانا۔ سیادپور ضلع کے بانیان مجالس میری آپ سے گزارش ہے، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میں تو نہیں آ سکتا، بہت میں پڑھ چکا ہوں، جتنا پڑھنا تھا میں نے پڑھ لیا ہے، یا آپ کی مہربانی ہے پھر بھی میرے ٹوٹے پھوٹے کلمات آپ مجھ سے سن لیتے ہیں۔ جب بھی آپ جلسہ کروائیں 50 ذاکر بلوائیں، 100 ذاکر بلوائیں، 1000 ذاکر بلوائیں، آپ کا حق ہے، ضرور بلوائیں، لیکن ایک آدھ خطیب ایک آدھ مولوی ایسا ضرور بلوائیں جو ان بچوں کو، ان ذہنوں کو اس کمپیوٹر کے دور میں، اس سائنسی دور میں، اس انٹرنیٹ کے زمانے میں ایسی فکر دے سکے جو فکر لوگوں میں بیٹھ کر یہ بحث کر سکے، لوگوں کو بتا سکے کہ علی تو علی ہے گیا، ہم کو کسی نبی کو محمد کے علاوہ فاطمہ کی طرح نہیں ملے گا۔ موضوع ہے جس کے لیے پھر مجھے پوری ایک بھرپور گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ کی خطاب کی ضرورت درپیش آتی ہے۔ تو جناب مریم کی آمد پر کوئی بھی غیر عادی واقعہ، معجزاتی واقع نہیں ہوا، لیکن جب یہ سیدہ اس عالم میں جلوہ فکر ہوئی ہے، فلما سقطت الى الارض اشرقت منها النور۔ بھائیو تو سمجھ جاؤ گھبرانا، دیکھو مجھے علم ہے یہ مشکل سبجیکٹ ہے اور عام ممبروں سے دیا بھی نہیں جاتا، لیکن اگر میں بھی گھبرا جاؤں یا ہم بھی گھبرا جائیں تو ان شہزادوں کو، جوانوں کو لے کے کون چلے گا؟ بے شک نعرہ نہ دیں، داد نہ لگائیں، سوا ان کے تو سمجھ رہے ہیں، لیکن توجہ ضرور رکھے، سونے نہ مانے، میں سونے نہیں دوں گا، یہ میری شرط ہے۔ دل پڑھیے گا سارا فلما سقطت الى الارض اشرقت منها النور، جب ام الائمہ بجز علی، جب ام الائمہ جدت السادات، یا علی بھائی دوستوں بھائیوں بزرگوں، صدقہ بی بی بطول کا فکرہ دے رہا ہوں، اگر جن کی سمجھ میں آ جائے وہ بولنا، باقی بے شک نہ بولنا۔ مرکزی نقطہ سلامہ
مرکزی نقطہ صلوات پڑھو صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد پر درود نہیں بھیجتا رسول پاک فرماتے خبردار مجھ پر ابتر تم کدا ناقص درود مت بھیجو معلومات درود کامل کب ہوتا ہے جب فاطمہ اور اس کی اولاد کا ذکر درود پڑھیے گا اس عالم فنا میں اس ظلمت قضا میں عالم نور سے چل کر جب بی بی جلوہ فکر ہوئی اشرقت منہا نور سیدہ سے ایک نور کی لہر ظاہر ہوئی لیکن وہ نور محدود نہ تھا بابا جی توجہ فرمائیں بچوں پہ کنٹرول کریں یہ کس کے بچے ہیں کنٹرول کریں ان بچوں پر لیکن وہ نور محدود نہ تھا معصوم نہ تھا چونکہ وہ نور محدود نہ تھا تو نتیجہ کیا نکلا یہ امام فرما رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا حتی دخلا بیوتات مکہ جتنے مکہ کے گھر تھے ہر گھر ہماری دادی فاطمہ کے نور سے منور ہوا اتنا خوش تاریخی مضمون آپ سمجھ ہمارے ہیں ہر مکے کا گھر ہماری دادی کے نور سے مکہ نور بنا ہر گھر میں ہماری دادی کے نور کا جانا اس بات کی دلیل تھا کہ ایک دن وہ ضرور آئے گا یہی مکہ ہوگا گھر گھر سے میرے بابا کے رسول ہونے کی گواہی نور اتنا وسیع تھا اتنا وسیع تھا صرف مکہ کے گھروں میں داخل نہیں ہوا بلکہ لا فی شرق ولا فی غربها موضع الا اشرق فیہ ذالک النور مکہ کے مشرق میں اور مغرب میں کوئی جگہ ایسی نہیں تھی مگر نور فاطمہ سے اس نے منور ہو کر یہ گواہی دی کہ جس کی بیٹی کے نور کا یہ مقام ہے اس کے باپ کے نور کا کیا مقام چونکہ میری تقریر کا کیسا تیار ہو رہا ہے اور انٹرنیٹ پر جہاں ہمارے اور انڈیا اور پاکستان کے خطباء ہیں باعلم و باعمل جن کی تقریریں پوری دنیا میں نشر ہو رہی ہیں پتہ نہیں کن مومنین کو خیال آ گیا کہ مجھ جیسے ایک معمولی سے طالب علم کی تقریریں 150 اٹھا کر انٹرنیٹ کے حوالے کر تو چونکہ یہ دور انٹرنیٹ کا ہے اس لیے میں بات کو یہاں چھوڑنا نہیں چاہتا بلکہ 2 لفظ اور دینا چاہتا ہوں اگر میری تقریر کسی خطے پر سن کر کسی مادیت پرست کے ذہن میں مسلمان کہلانے کے باوجود یہ سوال آ جائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فاطمہ کا نور پورے مکہ کو منور کر گیا اور بابا فاطمہ کی بات کرنے سے پہلے تمہیں یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ کس کل کا جز ہے کرنے سے پہلے ذہن میں یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ کس کل کا جز ہے ہمیشہ کل پہچانا جاتا ہے جز سے
میرے سامنے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا میں نے بہت بڑا فکرہ دیا ہے، لیکن آپ کی دعا کے سائے میں نے یہ فکرہ دے دیا ہے۔ ہمیشہ پہچانا جاتا ہے جس سے اگر محمد کو نور منوانا ہے تو فاطمہ کا نور ماننا پڑے۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اللہ نے تمہاری طرف ایک نور بھیجا اور ایک روشن کتاب بھیجی، اس نور سے مراد ہمارے رسول پاک ہے۔ یہی تو ہماری مجبوری ہے کہ ہم نور کی جگہ پہ نور دیکھتے ہیں۔ سارا مکہ سیدہ کے نور سے منور ہوا۔ آج یہ اگر کہا جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو حضرت علامہ اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب نشر الطیب میں حوالہ دے رہا ہوں، یہ تحریر فرمایا ہے کہ جب آمنہ کا چاند اس عالم میں جلوہ فکن ہوا تو بی بی نے اپنے چاند کے نور میں شام کے محلات دیکھے۔ بی بی آمنہ خاتون نے رسول کی والدہ نے رسول کی پیشانی سے نکلنے والے نور کی لہر میں شام کے مکہ میں بیٹھ کر محلات دیکھے۔ یہ لکھا ہے حضرت علامہ اشرف علی تھانوی صاحب نے، اور شیعہ کتب میں یہ ہے کہ جب رسول کی پیشانی سے نور ساطع ہوا یعنی نور ظاہر ہوا تو بی بی نے شام، یمن، مکہ اور ممالک فارس کے محلات کو اپنی آنکھوں سے وہاں بیٹھ کے دیکھا۔ یار محمد کے نور میں محمد کی ماں قرۂ عزی کے حالات دیکھ لے تو شک نہیں کرتے محمد کائنات کو دیکھ رہا ہے۔ رسول پاک کی حقیقی حضرت بی بی صفیہ بنت عبد المطلب جو آپ کی حقیقی پھوپھی ہے، وہ بیان کرتی ہے کہ میں اس وقت حجرے میں موجود تھی جب یہ روح عالم اس عالم میں جلوہ فکن ہوا۔ دیکھو اس طرح پڑھا نہیں جاتا۔ جب یہ روح عالم اس عالم میں جلوہ فکن ہوا، بی بی کہتی ہے میں موجود تھی، جیسے نور کا پردہ ہٹا میں آگے بڑھی۔ یہ درست ہے کہ میں جسد مبارکہ کو دیکھ نہیں رہی تھی، لیکن آگے بڑھ کر میں نے چاہا کہ اٹھاؤں اور اس شہزادے کو غسل ولادت دوں۔ ابھی میں بڑھی تھی کہ حجرے کے چاروں طرف سے اندر سے مجھے آواز آئی، صفیہ کیا دور سے غسل ولادت دے گی جسے ہم نے داغ بنا کے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، خدا آپ سب کو سلامتی دے۔ سید فاضل شاہ صاحب کو بھی، ان کے جو بچے بیرون ملک ہیں ان کو بھی اللہ کامیابی دے، میرے باقی بیٹوں کو بھی کامیابی دے۔ ایک فکرہ دے رہا ہوں جو بڑا فکری فکرہ ہے، جس کے لیے بڑی توجہ چاہتا ہوں، یعنی جتنی فکر اس فکرے میں سمائی جا سکتی ہے وہ آپ پر منحصر ہے۔ میں صرف فکرہ دے رہا ہوں، اس کی میں تشریح نہیں کروں گا۔ اگر رسول کے والدین، آبا و اجداد، باپ دادا دین ابراہیمی پر نہ تھے، مسلمان نہ تھے، نقل کفر نباشت، کافر مشرک تھے، تو بی بی کو غسل ولادت دینے کا خیال کیوں؟
ذات کے ذکر کے صدقے میں گلفام ادا کر رہا ہے. یہ باتیں آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گی، یہ باتیں ملتی ہیں محمد و آل محمد کی گداگری کے صدقے. میں دے رہا ہوں، اس سے لے کے جائیں. یہ روایت ہے کہ بی بی صفیہ نے جب غسل ولادت دینے کا ارادہ کیا تو حاطف غیب سے ندا آئی، صفیہ کیا تو سے غسل دے گی جسے ہم نے پاک پاکیزہ بنا کے بھیجا ہے؟ اب گلفام کہتا ہے اگر یہ بنی ہاشم کا گھرانہ دین اسلام پر نہ تھا، دین ابراہیمی پر نہ تھا، مسلمان نہ تھا، اگر ابو طالب، حضرت عبداللہ، بی بی آمنہ، جناب ہاشم، عبد المطلب یہ مسلمان نہ تھے تو عبد المطلب کی بیٹی صفیہ کو غسل ولادت دینے کا خیال کیوں آیا؟ اس خیال کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ گھرانہ کافی پاک تھا. جیتے رہو سلامت ہو. اللہ ایک فکرہ اور دیتا ہوں. جب عید میلاد النبی پہ کبھی سیالکوٹ میں بولا پھر لے کے چلوں گا. ابھی ایک فکرہ دے رہا ہوں، یہ رکھو میرے سر پر قرآن. تو میرے ہاتھ میں غازی عباس کا علم. مظفر پور میں ہمارا بہت بڑا مدرسہ ہے دینی، اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن ہمارا مدرسہ موجود ہے. اس مدرسے میں جائیں، علماء سے جا کر پوچھیں. بھائی علامہ سبزواری انتہائی طور پر میرے چوری دامن کے ساتھی ہیں، ہم قم شریف میں اکٹھے رہے ہیں. یہاں بھی کبھی ان کے اور میرے درمیان کوئی اختلافی خلیج واقع نہیں ہوئی. آپ جائیں، جا کر پوچھیں. حضرت علامہ صادقی صاحب میرے اساتذہ میں سے ایک استاد ہے قم شریف میں، میں صرف کے اسباب ان سے پڑھتا رہا. آپ ان سے پوچھیں یا جن سے جی چاہے جا کے پوچھیں کہ جب رسول پاک جلوہ فکر ہوئے ہیں تو بی بی صفیہ بنت عبد المطلب کہتی ہیں کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ. وہ ہے مسلمان. یار مجھے آج نہیں پڑھنا چاہتی جو یہ کلمہ پڑھ لے اسے کوئی کافر نہیں کہتا، مشرک نہیں کہتا، اسے کہتا یہ مسلمان ہے. ادھر کلمہ پڑھا، ادھر کہا یہ مسلمان ہے. اب کوئی نہیں کہتا یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے. یہاں تو زبان سے کلمہ پڑھ لے یہی کلمہ، اسے تو تم کافر نہیں کہتے. اور جس کے شانوں پر اللہ لکھ کے بھیج دے کہتے 40 سال تک کافر رہا. رسول کے دونوں شانوں پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب تاریخوں میں ہے کہ رسول نے سجدے میں سر رکھا، جیسے ہی جلوہ فکر ہوئے سجدہ میں سر رکھا. سر رکھ کر خدا کی توحید کی گواہی دینے کے بعد سر اٹھایا، اٹھا کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ. کب کہا؟ دنیا میں آتے ہی. کمال ہے یار، بڑے چپ رہے. یعنی ادھر رسول دنیا میں آئے، ادھر سجدہ توحید ادا کیا. سجدہ توحید ادا کرنے کے بعد سر اٹھایا، سر اٹھا کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں وہ وحدت لا شریک ہے اور میں اس کا بنایا ہوا رسول ہوں. معلوم ہوا رسول نے دنیا میں آتے ہی گواہی دے کے بتا دیا کہ رسول بنتے نہیں، رسول بن گئے. آپ کو شاید یاد ہوگا میں نے یہی رجب کے مہینے میں کسی جگہ تقریر کی تھی، مظفر پور یا کہیں اور، ہاں رضیہ صاحب، وہاں تقریر کرتے ہوئے میں نے حوالہ دے کر کہا تھا کہ حضرت علی جب دنیا میں جلوہ فکر ہوئے، خرہ
ساجدا، علی نے سب سے پہلے سجدہ ادا کیا. اور سجدہ ادا کرنے کے بعد علی نے سجدے سے سر اٹھایا اور سر اٹھا کر علی نے کیا کیا؟ شاہدہ للہ بے وحدانیت، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی. وہ شاہدہ بالمحمدیت، بالنبوہ، محمد کی نبوت کی گواہی دی. وشاہدہ لنفسی بالولایت والخلافہ، اور اپنی ولایت اور خلافت کی گواہی دی. مان لو علی نے دنیا میں آتے ہی جو کلمہ پڑھا ہے وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. علی سوا گھنٹہ ہونے والے ہیں. ابھی جہاں میں نے پہنچا تھا اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکا. میں بات روک رہا ہوں، انشاءاللہ زندگی رہی پھر کبھی اسے لے کے چلوں گا. اسی بات کو میں تمام کر لوں. درود پڑھیے گا. آج کا موضوع عام موضوعات سے ذرا ہٹ کر ہے، تو اسی لیے مجھے آپ سے پوچھنا پڑا کہ آپ گھبرا تو نہیں گئے؟ جب سیدہ اس عالم میں جلوہ فکر ہوتے ہی فنطقت بالشہادتین، فنطقت بالشہادتین، سیدہ نے فوراً کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھ کر سب سے پہلے کیا گواہی دی؟ اللہ کی وحدانیت، لا الہ الا اللہ. اس کے بعد کیا کہا؟ وَأَنَّ أَبِي رسول اللہ سید الانبیاء. میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا باپ اللہ کا رسول ہے اور سید الانبیاء ہے. اب پوری دنیا اسلام مل کر کہے کہ محمد 40 سال کے بعد نبی بنا، ہم کسی کو روکیں گے نہیں کہ تم نہ کہو، لیکن اپنے لیے کہیں گے کہ ہمیں مجبور نہ کرو کیونکہ صدیقہ گواہی دے رہی ہے. یہ صدیقہ الکبریٰ کی گواہی ہے کہ میرا باپ اللہ کا رسول ہے، بنے گا نہیں ہے. خود تو نبی جب آدم و بین الماء والطین، میں تو نبی تھا جب آدم کے دم نہیں تھا. ادھر بی بی نے بابا کی رسالت کی گواہی دی، تبلیغ رسالت کا. یہ چوتھا یا پانچواں سال تھا جب بی بی اس عالم میں جلوہ فکر ہوئی ہے. چوتھے اور پانچویں سال میں بی بی گواہی دے رہی ہے. وَأَنَّ بَعْلِي عَلِيٌّ وَلِيُّ اللَّهِ سید الاوصیاء. بھائیوں بڑی توجہ، خدا تمہیں سلامتی دے. میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا شوہر علی اللہ کا ولی ہے اور سید الاوصیاء ہے. بی بی نے کب کہا؟ جب تبلیغ رسالت کا چوتھا یا پانچواں سال. علی دنیا میں کب آئے؟ سن 30 عام الفیل میں. رسول نے اعلان تبلیغ کب کیا؟ 40 عام الفیل میں. 30 اور 10 تبلیغ کے وقت علی کتنے برس کے تھے؟ 10 سال. بی بی دنیا میں کب آئے؟ 4 62 میں. علی کیا بنے؟ 14 سال کے. اگر 5 62 میں آئی علی کیا بنے؟ 15 سال کے. بی بی کیا گواہی دے رہی ہے کہ میرا شوہر علی اللہ کا ولی ہے اور سید الاوصیاء ہے. اگر علی کا بچپن علی کی خلافت کے آڑے تھا تو محمد نے بیٹی کے منہ پر ہاتھ رکھ کے کیوں نہیں کہا کہ ابھی گواہی نہ دے؟
حرمین اور بالخصوص معماران ملت جعفریہ و اسلامیہ، میرے نوجوان عزیزوں، میرے بیٹوں، بزرگوں سے سن کر میں سناتا چلا آ رہا ہوں۔ حقیقت میں اب میرے آنے کا مقصد 8 گھنٹے کا میں نے سفر کیا ہے، ملتان سے چل کر یہاں تک 8 گھنٹے کا واپسی سفر ہے۔ میں صرف اس لیے نہیں آیا کہ میں نے وقت دعوت بھی لیا چلو ٹھیک ہے میں پڑھنے جا رہا ہوں، یقین جانے محمد و آل محمد گواہ ہے۔ اب میرا جذبہ خطابت صرف اور صرف یہ ہے کہ میں نئی نسل کو بتا سکوں کہ شیعہ کے دامن میں حقیقت کیا ہے۔ سیدہ نے کیا گواہی دی؟ انا بعد میرا شوہر علی اللہ کا ولی ہے، اور سید الاوصیاء ہے، کیا کہا؟ میرا شوہر۔ کمال ہے آپ کی خاموشی، اور بابا دنیا میں آتی ہی بطور کہہ رہی ہے میرا شوہر۔ شادی تو ہوئی، رخصتی تو ہوئی، جنگ بدر کے بعد مدینے میں جا کر فاطمہ یہاں کہہ رہی ہے معلوم ہوا جو محمد کی بیٹی ہوتی ہے اس کے حق کا فیصلہ یہاں نہیں ہوتا بلکہ اس عالم میں آتے ہوئے معجزاتی طور پر گفتگو فرما کر یہ ثابت کر دیا کہ مریم ہونا اور بات ہے، مریم کبریٰ ہونا اور بات ہے۔ عزیز بیٹے، میرے بچوں، میرے بھائیوں، ایک فکرہ دوں گا، مجھے معاف کرنا، محرم میں یا پھر کبھی زندگی رہی تو اس کی تشریح کروں گا۔ سیدہ کا اس عالم میں آتے ہی کسی کے پڑھائے بغیر، کسی کے سمجھائے بغیر، کسی کے سنائے بغیر خدا کی توحید، محبت کی نبوت، علی کی ولایت کی گواہی دینا یہ معجزہ نہیں تو جناب مریم اس عالم میں آ کر طیبہ کہلوانا اور بات ہے، سیدہ کا اس عالم میں طیبہ کہلوانا۔ بی بی مریم کا نام ہے مریم، انی سمیتھا مریم، میں اس بیٹی کا نام مریم رکھتی ہوں۔ مریم کے معنی کیا ہے؟ خدمت گزار، خادمہ، چونکہ بیت المقدس کی خدمت گزاری کے لیے مانگی تھی، تشریف پھر ہو، اس لیے نام رکھا مریم، بیت المقدس کی خادمہ، خدمت گزار۔ لیکن اس بیوی کا نام کیا ہے؟ فاطمہ۔ مریم کا نام مریم ماں نے رکھا۔ بھائی جیتے رہو، سلام میری توقع سے بلند ہوگا، آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ بی بی مریم کا نام مریم آپ کی ماں نے رکھا، اللہ نے نہیں رکھا۔ لیکن سیدہ کا نام فاطمہ ماں نے نہیں رکھا، آپ نے نہیں رکھا۔ فاطمہ وہذہ فاطمہ، وہ فاطمہ السماوات والارض ہے اور یہ فاطمہ ہے۔ تو فاطمہ کا معنی کیا ہے؟ خدمت، ہیرا، وشیتھا ومحبیہا من النار۔ فاطمہ اس کو کہتے ہیں کہ جو خود بھی اور اس کے ماننے والے بھی جہنم سے آزاد کر دیے گئے۔ یہ مقام غلامی درے فاطمہ ہے کہ اللہ نے اس کے دروازے کے محبوں پر، ماننے والوں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے، لیکن شرط ہے ماننا۔
کو مانتا ہوں، یہ مقام اور ہے. میں محمد و آل محمد کی مانتا ہوں. گھبرا گئے ہو نا، گھبرا گئے ہو نا. 10 گھنٹوں کی تقریر کا ایک فقرہ میں نے دیا ہے. میں علی کو، میں رسول کو مانتا ہوں، میں علی کو مانتا ہوں، میں آل محمد کو مانتا ہوں. یہ دعویٰ اور ہے. میں ان کی مانتا ہوں. یہ مقام اور ہے. کو ماننا اور ہے، کی ماننا اور ہے. اگر کی مانتا ہے تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ ان کا مقام نماز کیا ہے، ان کا درس روزہ کیا ہے، ان کا بخشا ہوا عمل زکات کیا ہے، ان کا دیا ہوا فعل خیرات کیا ہے. دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے ہمسائے کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ رشتے اخوت کے تحت جو درس دیا ہے وہ درس کیا ہے. مانتا محمد و آل محمد کو ہے، دیکھتا ہمسائے کی عزت کو ہے. نعرہ لگاتے ہیں پاکوں کے نام کا، نعرہ لگاتے ہیں ختم قرآن کا. علی کا نام لینا ختم قرآن کے ثواب کے برابر ہے. تو جب قرآن کو نجس ہاتھ مس نہیں کر سکتا تو جو زبان سے جھوٹ بول رہا ہے یا شراب پی رہا ہے یا نشہ کر رہا ہے وہ نجس زبان سے علی کا نام لے کر کہے میں علی والا ہوں، پہلے علی سے پوچھ کہ قبول کرتا ہے یا نہیں. عزیزوں، بھائیوں، سب سے زیادہ مقام تفکر یہ ہے کہ میرا دعویٰ کرنا کہ میں علی کا غلام ہوں یہ اور بات ہے، علی کا فرمانا کہ یہ میرا غلام ہے. کمبر کس کے غلام ہو؟ کمر جھکی ہوئی ہے، پٹکا بکا ہوا ہے، سر کام رہا ہے، بدن میں ناشا ہے، پلکیں اٹھا کر باندھی ہوئی ہے. حجاج بن یوسف ملعون کا دربار ہے، کمبر زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. سر اٹھا کر کہتا ہے کمبر کس کے غلام ہو؟ یقین تھا غلام ہے، غلام سیکھتے رہتے ہیں. ابھی کہے گا کہ میں تیرا غلام ہوں، فوراً اس کو آزاد کر دوں گا. جب کہا کس کا غلام ہے، کمر کو سیدھا کیا، سر بلند کیا، زیر لب مسکرایا، مسکرا کر کہا اس کا غلام ہوں جسے تیرے پہ کلمہ پڑھوایا. یہ پوری نظم ہے حضرت کمبر کی، کبھی سناؤں گا جو حجاج کے سامنے آپ نے دربار میں پڑھی کہ میں اس کا غلام ہوں تانا بالرمحین جو 2 نیزوں کے ساتھ لڑتا رہا، جو 2 تلواریں چلا کر تمہیں کلمہ پڑھواتا رہا. کہتا ہے کمبر غلام ہو، غلام دکھتے رہتے ہیں. ابھی علی کی برات کا اعلان کرو، میں تمہیں تحائف سے اور انعامات سے نواز دیتا ہوں. سر اٹھا کر میں سب کچھ دے سکتا ہے، کیا جنت کی ملکیت دے سکتا ہے؟ علی کی غلامی کے ایک سانس پر قربان آزادان کھچوا دوں گا. اللہ کا شکر ہے ملی اسی دن کے لیے. یہ ہے حق کے غلام، خدا کے لیے بیدار، محمد و آل محمد کے واسطے بیدار. اگر 10 گھنٹے کی مجلس ہے تو اس میں آدھا گھنٹہ وقف کریں تو نوجوانوں کے لیے وہ درس، جس درس کو لے کر انہوں نے دنیا کو بتانا ہے کہ شیعہ کیسے ہوتے ہیں. خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، مولا کے تابوت میں برآمد ہونا ہے. شبیر
مرتبہ کی قسم جو تابوت کی آج برآمد ہو رہی اس تابوت کی قسم گلفام منبر پر کہہ رہا ہے اور بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہے اگر آج شیعہ بن جائے تو کسی کو شیعہ بنانے کی ضرورت نہیں، لوگ دیکھ کے شیعہ بن جائے۔ بابا جی میری گل سمجھ نہیں آ رہی، یعنی اگر ہم قول میں، فعل میں، کردار میں، گفتار میں محمد و آل محمد کے صحیح معنوں میں غلام بن جائیں، اگر کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہم شیعہ ہیں، دیکھنے والا دیکھ کے سوچے گا کہ جس کے ماننے والے ایسے ہیں تو خود کیسے ہوں۔ ہم محمد و آل محمد کے لیے کردار اور گفتار کے حوالے سے باعث فخر ہے۔ کتنا ناز تھا علی کو محکم تمار پر، کتنا فخر تھا علی کو حضرت کمیل پر، کتنا ناز تھا علی کو حضرت مشیب پر، کتنا فخر تھا علی کو حضرت حجر بن عدی پر۔ آئیے آپ پر فخر نہیں ہے، آپ پر بھی فخر، پڑھیں نہج البلاغہ، علی کو آپ پر کتنا فخر ہے۔ نہج البلاغہ میں حضرت علی کا فرمان ہے لو ضربت خیشوم المومن بسیفی حر علی ان تبغضن ما ابغضن، جائیں گھر میں نماز شکرانہ ادا کریں۔ آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں جب بھی اللہ کی کسی نعمت کا شکر ادا کرو تو سب سے پہلے اس نعمت کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں ہماری محبت بخشی ہے۔ نعمتوں میں سے بڑی نعمت تو گھر جا کر شکرانے کی نماز پڑھیے گا نماز مشبین کے بعد کہ علی کو آپ پر کتنا ناز ہے۔ نہج البلاغہ میں حضرت علی فرما رہے ہیں کہ اگر میں مومن کی ناک پر اپنی تلوار رگڑ کر مار کر مومن سے کہوں کہ تم مجھ سے بغض رکھ، تم مجھ سے عداوت رکھ، پھر بھی میں مجھ سے بغض نہیں رکھے گا۔ یارو اندازہ لگاؤ علی آپ پر کتنا فخر کر رہے ہیں کہ اگر میں خود علی مومن کی ناک پر تلوار مار کر کہوں کہ مجھ سے بغض رکھ، پھر بھی وہ مجھ سے بغض نہیں رکھے گا۔ بلا سبب تو دنیا میں جب باتیں گا علی منافق علی محبن ما حبن، میں پوری کائنات کی دولت سمیٹ کر منافق کے سامنے رکھ دوں اور اس سے کہوں کہ تم مجھ سے محبت رکھ، پھر بھی وہ مجھ سے محبت، اور جو محبت نہیں رکھتا وہ بھی علی کا کردار چھوڑ دے اور جو رکھتا ہے وہ بھی چھوڑ دے۔ پھر علی کس کو خطاب کرے گا، کس کو مخاطب ٹھہرائے گا؟ آئیے حضرت علی کی امیدوں کا جو آپ سے انہیں وابستہ تھی پورا اترنے کی پوری کوشش کیجیے۔ جب آپ کوشش کریں گے تو پھر آپ کو علی وہ منزل دیں گے جو ساسا بن سوحان کو بخشے۔ بے شک بے شک بے شک کسی کو اجازت نہیں تھی علی کے تابوت کے ساتھ چلنے کی، منع کر دیا تھا کہ میرا تابوت رات کی تاریکی میں اٹھائے گا۔ حسنین کو فرما دیا کہ پیچھے سے میرے تابوت کے دونوں پائے تم سنبھالنا، ایک حسن ایک حسین، سرانے سے دونوں پائے چھوڑ دینا، سنبھالنے والے سنبھالیں گے۔ جس راہ پر تابوت خود بخود مڑتا جائے تم نے اسے حرکت نہیں دینی، تابوت کے ساتھ ساتھ تم نے آگے بڑھنا ہے۔ جہاں جا کر تابوت خود بخود رک جائے، جیسے رسول کی ناکہ رکی تھی وہی تابوت رکھ دینا ہے۔ رکھ کر دیکھو گے تمہیں خود ہی خدا تازہ لحد ملے گی۔ جب ذرا سی مٹی ہٹاؤ گے دو بازو برآمد ہوں گے جو آواز دے کر کہیں گے حسنین میری امانت میرے حوالے کر۔ سبحان اللہ، جیتے رہو، سلامت رہو۔
سوائے سب جو کوئی ہم نہیں، میرا جسد ان ہاتھوں کے حوالے کر دینا۔ اجازت تھی حسن کو، حسین کو، کسی اور کو علی نے اجازت نہیں۔ رات کی تاریخی میں تابوت اٹھا، بی بی بطول کا تابوت اٹھا تھا، وہ بھی رات کی تاریخی میں۔ کتنا بے شک مسائل کا ہے، لیکن تاریخ سے اس کا گہرا تعلق ہے، مسائل سے ہٹ کر میں فکر دے رہا ہوں۔ علی کا بھی تابوت اٹھا رات کی تاریخی میں، بطول کے تابوت کے ساتھ بھی کسی اور کو جانے کی اجازت نہیں ملی سوا چند مخصوص قرآن کے۔ 40 قبروں کے نشان بنائے علی نے جنت البقیع میں، ایک بطول کے تعویذ لحد پر 40 نشان بنائے۔ کیوں بنائے یہ میں عرض نہیں کر سکتا، اللہ جانے علی کے ذہن میں کیا تھا۔ کمال معرفت ہے آپ کی، سلامت ہو، میں نہیں پڑھ سکتا، آپ سمجھ گئے۔ سبحان اللہ، علی نے 40 نشان لحد بنائے۔ کیوں بنائے یہ علی جانے اور سمجھنے والے جانے۔ علی جانتا تھا بطول کا پہلو زخمی ہے، علی جانتا تھا بطول کے بازو پر ضرب ہے، علی نہیں چاہتا تھا کہ بطول کسی اور صدمے کا شکار بنے۔ رو پڑے ہو تو ایک فکرہ لے لو، جہاں جنت البقیع میں تعویذ لحد کے کنارے جب علی بیٹھے تو 2 ہاتھ برابر روتی آواز آئی لحد سے، علی میری امانت میرے حوالے کر۔ علی رو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے معاف کرنا، جس حالت میں فاطمہ دی تھی اس حالت میں میں پلٹا نہیں رہا۔ آج اس زخمی ہے، اس کے بازو پر ضرب ہے، فاطمہ کی کمر جھک گئی ہے، سر کے بعد سفید ہے۔ یا رسول اللہ خود فاطمہ سے پوچھ لینا کہ مجھے کن کن مصائب سے گزرنا پڑا۔ یہاں بھی شیعہ تاریخ یہی کہتی ہے کہ جب رات کی تاریکی میں بطول کا تابوت لے کر علی شہنشاہ چلے، حسنین ساتھ تھے، 2 ایک صحابہ جن کو اجازت تھی ساتھ تھے۔ چند قدم چلنے کے بعد علی رک گئے، رک کر کہا حسن یہ سایہ کس کا ہے؟ علی جانتے تھے لیکن عظمت کو ظاہر کرتا تھا۔ کہا بابا میری بہن زینب چادر میں لپٹی ہوئی رات کی تاریکی میں بندے کے عالم میں ماں کے تابوت کے ساتھ بھائیوں کے پہرے میں آ رہی ہے۔ کہا حسن تابوت رکھو، پہلے بہن کو گھر میں جاؤ۔ جیتے رہو، سلامت رہو۔ بابا بندے میں ہے، رات کا بندہ ہے۔ کہا بیٹا میں کیا کروں، میرا دل گوارا نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں یا علی مدینے میں دل نے گوارا نہیں کیا کہ زیادہ بندے میں ماں کے تابوت کے سائے میں آئے، لیکن ہائے شام کا بابا یزید کا دربار رو رو کے کہہ رہے عباس آنکھیں کھول، میں زیادہ بھی گرمی آ گئی۔ یہاں بھی تعویذ لحد خدا خدایا ملا، 2 ہاتھ برآمد ہوئے۔ جب علی کو سن 40 ہجری 21 رمضان کا دن گزار کر یتیموں کی آہ اور سسکیوں کی آواز میں حسنین لے کر چلے، جو تابوت کے ساتھ بننا چاہتے تھے سب کو حسنین نے روک دیا، تابوت لے کے چلے۔ لیکن جب تعویذ لحد کے قریب پہنچے جہاں 2 روایتیں، ایک روایت یہ ہے کہ سراج ہم سے ہے کہ سیدہ زینب
برقے میں لپٹ کر باپ کے تابوت کے سائے میں چلی، لیکن چونکہ مجھے عربی کتب میں یہ روایت نہیں ملی لہذا میں نہیں پڑھا کرتا، مگر سراج الحق میں ہے۔ دوسری روایت جو عربی فارسی کتب میں ہے یہ ہے کہ جیسے حسنین تعبید لحد کے قریب پہنچے، ساسا بن سوہان اپنے سر کے بال کھول کر بالوں میں خاک ڈال کر منہ سر پیٹتا ہوا حسنین کو پرسہ دینے کے لیے آگے بڑھا۔ جیسے آگے بڑھا حسن نے نگاہ امامت سے دیکھا، کچھ کہنا چاہتے تھے، ساسا تڑپا، تڑپ کر خاک باندھ کر کہتا ہے مولا میں نے گستاخی نہیں کی، میں نے مولا سے اجازت لے لی۔ میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، میں نے مولا سے اجازت لی تھی، مولا مجھے ساتھ آنے کی اجازت دے دینا۔ تعبید لحد جہاں تھا وہاں تابوت رکھا گیا، ابھی رکھا ہی تھا کہ دو ہاتھ تعبید لحد سے برآمد ہوئے، آواز آئی حسنین لا میرا بھائی میرے حوالے کر، مظلوم تاریخ بن کر آ رہا ہے۔ میں ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں یا رسول اللہ آپ نے بیٹی کا جسد لیا، زخمی تھی لیکن ایک زخم تھا صرف پہلو پر۔ یا رسول اللہ آپ نے علی کا جسد لیا، علی کا جسد زخمی تھا لیکن ایک زخم تھا صرف پیشانی اور سر پر۔ لیکن مولا آپ ذرا شام کے زمین قبرستان میں دیکھو بیٹیوں والے، چھوٹی چھوٹی گھروں میں اولادیں رکھنے والے، میں شہادت نہیں پڑھ رہا، فکرہ دے رہا ہوں آپ کے رونے پر۔ جب جناب سیدہ سکینہ حسین کے سینے پہ سونے والی بابا کے خود میں آپ سے بم کر چکی، اس سالہ کو بلایا گیا کہ آئے آ کر اس بچی کو غسل دے۔ یہاں بھی ایک مصلحت تھی تاکہ بچی کا مسائل لوگوں کو پتہ چل سکے۔ یہ عربی فارسی سب کتابوں میں ہے۔ جب غسالہ آئی سیدہ سکینہ کو سر سے لے کر پاؤں تک غسالہ نے دیکھا، دیکھ کر کہتی ہے قیدن بیویوں، کیا ان قیدن بیویوں میں کوئی اس بچے کی وارثہ بھی ہے؟ کیا تم قیدن بیویوں میں کوئی اس بچی کی وارثہ بھی ہے؟ سیدہ زینب نے رو کر کہا میں پتری ہوں، یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ ماں ہے، کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہتی ہے بیویوں اگر تم وارثہ ہو تو پھر اس بچی کا علاج کیوں نہیں کرائے؟ یہ جو بیمار رہی بیماری میں مر گئی، کہاں کیسی بیماری؟ کہتی ہے بی بی آؤ آ کے دیکھو، سر سے لے کر پاؤں تک اس کا سارا بدن نیلے نیلے داغوں سے بھرا ہوا ہے، کہیں سیاہ رنگ کے داغ ہے، کہیں نیلے رنگ کے داغ ہے، تم نے علاج کیوں نہیں کرایا؟ بی بی زینب نے منہ سے پیٹ کر کہا یہ بیمار نہیں تھی، کہیں شمر کے قادریانہ کے نشان ہے، کہیں قطر میں کیس کے قادریانہ کے نشان ہے۔ رونے والے لے آؤ شبیہ تابوت کو، لے آؤ بیٹھے رہے، کہاں بیٹھے سب کا مولا کا بیٹھے رہے، لے آؤ جلدی لے آؤ۔ رونے والے عزاداروں جب بطول کا تابوت لحد کے کنارے پہنچا، بیٹھے رہے 2 منٹ بیٹھ گئے، یہ خود بچے نہیں آگے، لے آؤ لے آؤ، بڑے آج بڑے شکر لے آؤ۔